کوئی کہے کہ میں اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان بیٹھ کے نومبر تک کسی تقرری کو روکنے یا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے دباؤ بڑھاؤں گا، ریاست اتنی کمزور نہیں ہے، حکومت اتنی کمزور نہیں ہے، اور ہم ہر حال میں پاکستان کا ریاستی اداروں کا دفاع کریں گے۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ ایک دفاعی ادارے کی تقرری کو آپ گلی کوچوں میں ڈسکس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام احباب کا مشکور ہوں کہ مجھے آپ بات کرنے کا موقع آپ نے فراہم کیا۔ جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کئی دنوں سے صوبائی وزراء سڑکوں پہ کارپوریشن کی گاڑیاں اور پولیس کی گاڑیاں لے کر 15-20 لوگوں کے ساتھ روڈ بلاک کر رہے ہیں، ٹائر جلا رہے ہیں، اور جو کچھ سامنے آتا ہے غریب کا جلا دیتے ہیں۔ یہ احتجاج وزراء اپنے صوبوں میں جہاں ان کی حکومت ہے کس کے لیے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، کس کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں اور کیا مطالبہ منوانا چاہتے ہیں۔ بات تو سیدھی ہے کہ فوری الیکشن سے پیچھے ہٹ گئے، مگر دو جڑے شہروں کے درمیان احتجاج کی کال کیوں دی اور کس وقت کا تعین کیا اور نومبر تک بیٹھے رہنے کا اعلان کیا۔ بات یہ ہے کہ اگر جتھوں کے ذریعے آپ اداروں کی تقرری رکوانا یا کروانا یا نام کہ وہ ہو یا وہ نہ ہو اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ریاست کیسے چلے گی؟ کیا اس سے پہلے کوئی یہ نظیر ہے؟ اور اس کے بعد آپ کانوں میں جو باتیں کرواتے ہیں، جو میڈیا کے کچھ لوگوں سے باتیں کرواتے ہیں کہ کچھ لین دین کرو جی، جان چھڑاؤ، بڑا دباؤ ہے جی، ملک نہیں چل سکتا، اس طرح ملک نہیں چلے گا، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو بھائی یہی تو وہ ہتھیار ہیں جو 75 سالوں میں ملک کو چلنے نہیں دے رہے، کہ غیر آئینی غیر قانونی مطالبات دباؤ میں لا کر جب کروائے جاتے ہیں، منوائے جاتے ہیں تو ریاست کمزور ہوتی ہے، ریاستی ادارے کمزور ہوتے ہیں، ملک نہیں چل سکتا۔ اور آج جو 18 سے 20 سال کے نوجوانوں کے ذہنوں میں جو گند گھولا گیا، جو زہر گھولا جا رہا ہے، وہ حقائق سے ناواقف، پاکستان کی ہسٹری سے ناواقف ان بچوں کے ذہنوں میں وہ زہر گھولا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی آزادی اسی میں ہے کہ اپنے سے بڑے کو گالی دو، اپنے سے بڑے کی بے توقیری کرو، گالیاں دو اور اپنی بات منواؤ۔ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے کچھ نام اور بھی میرے ذہن میں ہیں جو میں بتاؤں گا، تو بھائی صاحب ہمارے ذہنوں میں نہیں، ہمارے دل پہ نقش ہیں وہ بہت سے نام جن کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا، منتخب حکومتیں گریں، بغیر کسی کرپشن کے، بغیر کسی 1 روپیہ ثابت ہوئے بغیر، چور، ڈاکو، لٹیرا، کرپٹ کسی کو کہہ کے 18-20 سال کے بچوں کے ذہنوں میں گھول دیا گیا، مگر ہم نے قومی مفاد میں لائن کو عبور نہیں کیا، اس لیے کہ یہ ریاست ہماری ہے، ہم جو باتیں کرتے رہے اصلاح کے لیے کرتے رہے، مگر آج تم یہ بات کرو کہ ایک مانیٹرنگ روم تھا جس سے
میرے پہ حملہ ہوا اس کو مانیٹر کیا جا رہا تھا. تمہیں بچے یہ علم نہیں، 70 سالہ بچے تمہیں یہ علم نہیں کہ جب مانیٹرنگ روم بنتے ہیں تو بھٹو پھانسی چڑھ جاتا ہے. جب مانیٹرنگ روم بنتے ہیں تو نواز شریف کو ہائی جیکر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. جب مانیٹرنگ روم بنتے ہیں تو نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر تاحیات نااہل کر دیا جاتا ہے. تمہیں 70 سالہ بیٹے یہ علم نہیں کہ جب مانیٹرنگ روم بنتے ہیں تو ایک دمڑی کی کرپشن نہ کرنے والا چور ڈاکو لوگوں کے ذہن نشین کروا دیا جاتا ہے نواز شریف. مگر یہ سنو، مانیٹرنگ روم بنے ہوتے تو ایک گولی بقول تیرے لگی جس نے تھوڑی دیر میں انڈے بچے دیے اور وہ 4 جگہ لگ گئی، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں اس نے انڈے بچے دیے اور جن کی خواہش تھی ان کو بھی خراش لگ گئی ان گولیوں سے. اور تم نے جو ایف آئی آر کی، جو مقدمے کی ریکوائرمنٹ قانونی ہوتی ہے میڈیکل کروانا، وہ تم آج تک نہیں کروایا تاکہ چیزیں بے نقاب نہ ہو سکے، تاکہ سازش بے نقاب نہ ہو سکے. اور جب ہم کہتے تھے کہ یہ مومی مجسمہ پگھل رہا ہے اور یہ مومی مجسمہ اسٹیبلشمنٹ کے سائے کے بغیر پگھل رہا ہے، اور جو سہولت کار تھے جو اکا دکا رہ گئے ان کو خطرہ یہ ہے کہ یہ مومی مجسمہ پگھلتے پگھلتے کہیں وہ ساری باتیں حقائق پبلک نہ کر دے جو پاکستانی لیڈرشپ سے ہوتا رہا، جو پاکستان کے اداروں سے ہوتا رہا. مگر جب ہم یہ کہتے تھے کہ اکا دکا سازش کر رہے ہیں تو ہماری بات کو وزن نہ دیا گیا. اور آج ایک غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب خود فرماتے ہیں، اقرار جرم کرتے ہیں کہ اداروں میں بیٹھے لوگ مجھے سہولت کاری، مجھے انفارمیشن دیتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب ڈان لیکس ہوئی تھی تو حقائق تھے، مگر نواز شریف نے اداروں سے ٹکراؤ نہ کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے اپنے بے گناہ 4 لوگوں کو پیچھے ہٹا لیا. مگر آج ایک عمران خان ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے تو ادارے سے اکا دکا جو اس کو سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں بقول عمران خان کے، تو اتنے وہ طاقتور ہیں کہ ان کو بے نقاب ان کے ہاتھوں کو روکا نہیں جا سکتا قومی مفاد میں. تو پھر مجھے کوئی یہ بتائے کہ آج عمران خان بقول عمران خان کہ میں جناب اتنا پاپولر ہوں، یہ پاپولیرٹی اگر 18-20 سال کے نوجوانوں کو یہ جو بتا رہا ہے اور جس کی وجہ سے وہ بچے 18-20 سال کے اس کا دم بھر رہے ہیں، اگر ہم اس کا چوتھا حصہ بھی بتا دیں تو یہ پاپولیرٹی وہاں سے اٹھ کے کسی اور جگہ چلی جائے. ہم نشاندہی کرتے رہے مگر ہم نے ریڈ لائن کراس نہ کی، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے. مگر یہ کیسا انوکھا لاڈلا ہے جو کھیلنے کو پاکستان مانگتا ہے. یہ کیسا لاڈلا ہے جو پاکستان کی معیشت سے کھیل گیا، جو خارجہ پالیسی سے کھیلا، جو داخلہ پالیسی ایسی بنا گیا جو ہم بھگت رہے ہیں، جو پاکستان کے شہداء، جو پاکستان کے غازیوں کی قربانیوں سے کھیل رہا ہے. مگر کیا اس کو کھیلنے دیا جائے؟ یہ کھیلتا رہے اور ہمیں کہا جائے کہ جناب بڑے دباؤ میں ہیں، جناب پاکستان کو بچانا ہے،
پاکستان کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے، یہ 22 کروڑ عوام کی جان قربان ہے، مگر اصل بیماری کو 75 سالوں کے بعد ایک سائیڈ پہ رکھنا ہوگا۔ اداروں نے جس طرح کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں، آئین قانون کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کون ہے جو اس کے خلاف بھی سازش کر رہا ہے؟ کون ہے جو 25 سال کہتا تھا میں نے جدوجہد کی، 25 سال پرورش کی گئی، اور 25 سال کسی نے کسی مقصد کے لیے پرورش کی، مگر اس دوران کچھ اور بھی تڑکے لگتے رہے۔ اور جو اس نے بولا پچھلے 4 ماہ میں، کہا کہ پاکستان کا نیوکلیر خطرے میں ہے، اس نے کہا کہ پاکستان پر اگر میں نہیں تو اس سے بہتر ہے بم گر جائے، اس نے کہا کہ پاکستان کے خدا نخواستہ 3 ٹکڑے ہو جائیں۔ تو پھر آج بھی اگر ہم چپ رہیں گے اور یہ بتا دیں 2 صوبوں میں جو کچھ یہ کر رہا ہے بہت برداشت کر لیا، اگر 18ویں ترمیم آئینی حقوق دیتی ہے صوبائی حکومتوں کو، تو 18ویں ترمیم وفاق کو بچانے، ریاست کو بچانے کے بھی گنجائش رکھتی ہے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ 15-20 لوگ اٹھیں اور ان کو پولیس کے تحفظ میں روڈ بلاک کرنے کی اجازت بار بار دی جاتی رہے، اور کوئی کہے کہ میں اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان بیٹھ کے نومبر تک کسی تقرری کو روکنے یا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے دباؤ بڑھاؤں گا۔ ریاست اتنی کمزور نہیں ہے، حکومت اتنی کمزور نہیں ہے، اور ہم ہر حال میں پاکستان کا ریاستی اداروں کا دفاع کریں گے۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ ایک دفاعی ادارے کی تقرری کو آپ گلی کوچوں میں ڈسکس کریں، گلی کوچوں میں مذاق بنا دیں، آپ کبھی ایسا نہیں ہوا، نہ ہونے دیں گے پاکستان کے اندر، بہت ہو چکا۔ اور میں یہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈان لیگز کے لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو ٹکراؤ سے، اداروں کے ٹکراؤ سے نواز شریف بچنے کے لیے ان کو پیچھے ہٹا سکتا ہے، تو بقول عمران خان کے جو سازش کرنے والے عمران خان کے سہولت کار ہیں، ان کو بھی بے نقاب کیا جائے تاکہ پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو بے نقاب کیا جا سکے اور پاکستان کا امن، چین، اتحاد برقرار رکھا جا سکے۔ تو آخر میں یہ کہوں گا کہ مت سوچے کوئی کہ پاکستان کو کچھ ہو جائے گا۔ پاکستان کسی دباؤ میں کچھ چیزیں قبول نہیں کرے گا غیر آئینی۔ ہم غیر آئینی نہ خود کوئی عمل کریں گے اور نہ کوئی عمل برداشت غیر آئینی کریں گے۔ شکریہ۔